اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ یہاں سے دلائل قدرت کا بیان ہے۔ تو ایک تو منفی السماوات والارض کا حال بیان کیا کہ وہ سب اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، دوسرے بادلوں کا حال اور ان سے اولے برسانا، اور تیسرے پہ جانوروں کا حال۔ تو یہ تین طرح کے دلائل قائم کیے ہیں قدرت اور وحدانیت پر۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے صف لگائے ہوئے۔ تو کیا دیکھا نہیں؟ تو سب نے تو دیکھا نہیں ہے، اور خطاب سب سے ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ کیا جانا نہیں؟ ایسا جاننا جو عیان یعنی مشاہدے کے قائم مقام ہے یقین میں، کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے۔ الطیروں کو بتایا کہ یہ من پر عطف ہے، اور من جو سبحوں کا فاعل ہے اس وجہ سے مرفوع ہے، تو اس پہ طیر جو معطوف ہے وہی مرفوع ہوگا۔ صافاتن یہ حال ہے طیر سے، صف لگائے ہوئے کیا مطلب؟ اس کو کہا یعنی یصففن اجنحتہن فی الہوا، یعنی فضا میں وہ اپنے پروں کی سب بنائے ہوتے ہیں۔ یہ پرندے ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں تو ان کے پروں کی صفحیں بن جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اب اس میں علمہ میں ضمیر یا تو کل کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر ایک نے جان لی ہے اپنی دعا اور اپنی تسبیح، یا اللہ نے جان لیا ہے یعنی اللہ کو علم ہے ہر ایک کی دعا اور تسبیح کا، یا اپنی دعا اور تسبیح کا۔ تو ہر پرندہ دعا کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اور ہر ایک کو دعا اور تسبیح یہ معلوم ہے۔ اب یہ پرندہ تو عاقل ہے نہیں، وہ کیسے جانتا ہے؟ تو اس کو کہا کہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت پرندے کو بہت سی علم عطا کیے ہیں، اب جیسے وہ گھونسلہ بناتا ہے اور طرح طرح کے تنکے لا کے جمع کرتا ہے، اور اتنا مضبوط گھونسلہ ہوتا ہے چنڈول کا کہ انجینئر ویسا نہیں بنا سکتا ہے، تو ویسے ہی اپنی تسبیح اور دعا کا بھی الہام کیا ہو اور سکھایا ہو، یہ بعید نہیں ہے۔ اور فرمائے من شیء لا یسبح بحمدہ۔ تو ضمیر علمہ میں کل کے لیے ہے یا باری تعالیٰ کے لیے ہے، اسی طرح صلاتہ تسبیحہ میں کل کے لیے ہے یا باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ صلات کے معنی دعا، اور یہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو اپنی دعا اور تسبیح کا الہام کرے، جیسے کہ ان کو دوسرے ایسے دقیق علوم الہام کیے کہ عقلاء جلدی ان کی راہ نہیں پاتے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں، اور اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی وہی ان سب کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ ان کا خالق ہے، اور جو کسی چیز کا مالک ہے تو اس کی تملیک سے مالک ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے سب کا۔ پھر اب دوسری دلیل ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کے درمیان ملاپ پیدا کرتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کی شگافوں سے نکلتی ہے۔ یسجی کا معاوضہ یسجی یسوقو، اسجل مطیہ جانور کو ہانکنا چلانا، یعنی یسوقو الی حیث یرید، بادلوں کو چلاتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ صحاب کو بتایا کہ یہ صحابہ کی جمع ہے، جمع ہونے کی دلیل یؤلف بینہ، کہ بینہ تو ہمیشہ متعدد طرح مضاف ہوتا ہے، تو اگر صحاب واحد ہو تو اس کی طرف اضافت نہیں ہوگی، اور چونکہ یہ جمع ہے یعنی بہت سارے بادلوں میں ملاپ پیدا کر دیتا ہے۔ اب بینہ میں ہو ضمیر واحد کیوں آئی، یہ مذکر کیوں آئی؟ تو اس لیے کہ لفظ صحاب لفظ مذکر ہے تو اس کی رعایت میں ضمیر مذکر آئی، تو اس کے جمع ہونے کی دلیل ہے ثم یؤلف بینہ، اور بینہ میں ہو مذکر رکھنا یہ لفظ کی وجہ سے ہے، مطلب یہ کہ یضم بعضہ الی بعض، بعض کو بعض کے ساتھ ملاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، یعنی متراکبا بعضہ فوق بعض، ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، بادل اسی طرح تہ بتہ ہوتے ہیں۔
فتر الودق یخرج، ودق معنی مطر، خلال کو بتایا کہ یہ جمع ہے خلل کی، خلل کے معنی شگاف، جیسے جبل کی جمع جبال، اس لیے تفسیر کی من فتوق ہی فتق یفتق سے فتق معنی شگاف، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کی شگافوں سے نکلتی ہے، من فتوق ہی و مخارج ہی، اس کی پھٹن سے اور اس کے نکلنے کی جگہ سے، خلال خلل کی جمع ہے جیسے کہ جبال جبل کی جمع، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن برد، اور آسمان سے اتارتا ہے کچھ پہاڑ، من برد اولے کے، تو اب یہاں ينزلو میں قرات بیان کی ہے، دوسری ينزلو، یہ ابن کثیر مکی اور ابو عمر بصری کی ہے، اور ایسی یعقوب بصری کی، اور نافع بننے کی قرات باقی لوگوں کو موافق ہے، تو مدنیون یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ من السماء میں من ابتداء غایت کا ہے کہ وہ اتارتا ہے آسمان سے، اس لیے کہ اتارنے کی ابتدا آسمان ہی سے ہوتی ہے۔ من جبال میں من تبعیض کا ہے، یعنی کچھ پہاڑ، اولے کے کچھ پہاڑ اتارتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو اتارتا ہے وہ ان پہاڑوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ اور من برد میں من بیانیہ، جیسے خاتم من فضہ، چاندی کی انگوٹھی، تو پہلا من ابتداء غایت کا، من جبال میں من تبعیض کا، اور من برد میں من بیان کا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دونوں پہلے دونوں ابتداء غایت کے ہوں کہ وہ اتارتا آسمان سے، آسمان میں کچھ پہاڑوں سے، تو یہ دونوں ابتداء غایت کے لیے ہو جائیں گے۔ اور کیا اتارتا ہے؟ من برد اولے، تو یہ آخر والا جو ہے من تبعیض کا ہو، یعنی کچھ اولے اتارتا ہے۔ اول اولیان لابتداء والآخرۃ للتبعیض، پہلے دونوں من ابتداء غایت کے لیے ہے اور آخر والا یہ تبعیض کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اولے آسمان سے اس کے کچھ پہاڑوں سے اتارتا ہے، اور پہلی صورت میں ينزلو کا مفعول من جبال بنے گا، یعنی بعض جبال فیہا اتارتا ہے کچھ پہاڑوں کو جو آسمان میں ہیں، اور من جبال فیہا من برد کا کیا مطلب کہ آسمان میں جو اولے کے پہاڑ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اولے کے پہاڑ پیدا کرے، اس سے اتارے، وہ یہ ہے کہ اللہ آسمان میں اولے کے پہاڑ پیدا کر دے جیسے کہ زمین میں پتھر کے پہاڑ پیدا کیے ہیں، یا یہ ہے کہ کثرت مراد ہو۔ جبال کے ذکر سے جیسے کہا جاتا ہے فلان یملکو جبالا من الذہب، پہاڑ کے سونوں کا مالک ہے، یعنی کثیر سونے کا مالک ہے۔ فیصیب بہ من یشاء، تو اس سے ہلاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی انسان کو یا اس کی کھیتی کو، اور پھر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے تو اس کو نہیں ہلاک کرتا ہے۔ یا یصیبو کا مطلب ہوا عذاب دینا، کہ اس سے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور پھر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ تو سنی اسنا سنن روشن ہونا اور ثناءً بلند ہونا، تو یہاں قصر کے ساتھ ہے، اس لیے تفسیر کی یضاؤہ، یذہب بالابصار نگاہوں کو لے جانے، یخطفھا اس کو اچک لے، یذہبو یہاں پر یذہب بالابصار کی جگہ یذہب بالابصار، یہ ابو جعفر یزید کی قرات ہے، تو اذہاب تو خود ہی متعدی ہے، پھر بے یہ زائد ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، بے شک اللہ رات اور دن کو گردش دیتا ہے، یعنی ان کو پھیرتا ہے، گردش دیتا ہے اختلاف میں، طول اور قصر میں، لمبے ہونے کو تام، کبھی رات لمبی ہوتی ہے کبھی دن لمبا ہوتا ہے، اور تعاقب میں یعنی ایک کے بعد دیگرے ہونے میں، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے نگاہ والوں کے لیے۔ تو اب ذالک کا مشار اللہ کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ قریب جو تقلیب اللیل والنہار ہے یہ ہو، دوسرے کہ ساری دلیلیں جو اوپر مذکور ہیں نشانیاں ان سب کی طرف
اشارہ ہو، اس لیے سبھی کو لیا فی اس جائز صحاب و انزال الوقت والبرد و تقلیب اللیل والنہار، بے شک اس میں یعنی مذکور میں. مذکور کیا ہے؟ پہاڑوں کو بادلوں کو چلانا، بارش کو اور اولے کو اتارنا، رات دن کو گردش دینا، اس میں ضرور عبرت ہے نگاہ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. اور یہ اپنی ربوبیت پر دلائل کا شمار کرنا ہے، اس طرح سے کہ پہلے ذکر کیا ان کی تسبیح کرنا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے اور بیچ میں ہوا فضا میں پرواز کرنے والے ہیں. وَدُعَاءُهُمْ لَهُ، اور ان سب کا اس سے دعا کرنا. اور پھر ذکر کیا بادل کا مسخر کرنا، اس کے آخر تک جو بیان کیا. تو یہ سب اس کے وجود پر روشن دلائل ہیں اور اس کی صفات پر کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، اس کے لیے جو نظر کرے اور تدبر کرے. اب اس کے بعد ایک اور دلیل ذکر کی ہے، وہ جانوروں کے حالات سے. تو ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، دابۃ اور من ماء میں تنکیر افراد کے لیے کہ اللہ نے ہر دابہ کو ایک پانی سے پیدا کیا. اب یہاں پہ خالق و کلے، یہ امام حمزہ اور علی کی قرات ہے، پیدا کرنے والا ہے دابہ کو ایک پانی سے. کلے حیوان یدب علی الارض، ہر جاندار کو جو زمین کے اوپر رینگنے والا چلنے والا ہے. تو خالی چوپایا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے اس کو ایک پانی سے پیدا کیا. اب ایک پانی سے کیا مراد ہے؟ یا تو دابہ و ناؤ بتانے کے لیے ہو، وحدت ناؤ، یعنی ہر نوع دابہ کو ایک نوع آب سے پیدا کیا، یا افراد کے لیے کہ ہر ایک دابہ کو خاص اس کے اب کا جو نطفہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا. اے من نوع من الماء مختص بتلک الدابہ، یعنی پانی کی ایک نوع سے جو اسی دابہ کے ساتھ خاص ہے. اور تنکیر برائے افراد ہو اس کو کہا او من ماء مخصوص، یا ہر ایک دابہ کو ایک مخصوص پانی سے پیدا کیا، وہ ہے نطفہ. پھر اس کے بعد نطفہ سے پیدا کی جانے والی چیزوں کے درمیان اختلاف رکھا کہ سب ایک پانی سے پیدا ہوتے ہیں، نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سب یکساں نہیں ہوتے. ان میں سے کچھ تو عوام کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کچھ بہائم چوپائے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان ہوتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے دوسری کا فرمایا یسقا بماء واحد نبات کے بارے میں کہ یہ کہ سب ایک پانی سے سینچے جاتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض کے اوپر پھل میں فضیلت دیتے ہیں. تو آبیاری سب کی پانی ہی سے ہوتی ہے، لیکن مزہ مختلف ہوتا ہے. اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے لیے کوئی خالق اور مدبر ہے، ورنہ یہ مختلف نہیں ہوتے. جب نطفائی سے پیدا سب یکساں ہوتے، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کو پیدا کرنے والا، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. اچھا، اب یہاں پر آیا ہے من ماء نکرہ، اور دوسری جگہ آیا ہے الماء معرفہ. تو ماء کو معرفہ رکھا اپنے ارشاد وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے پانی سے کیا ہر جاندار چیز کو. یہاں معرفہ آیا اس لیے کہ وہاں مقصود یہ ہے کہ جن حیوانات کی جنسیں ہیں یہ جنس ماء سے پیدا کی گئی، اور جنس کو بتانے کے لیے الف لام آتا ہے، تو وہاں معرفہ آیا. اور یہاں ہر ایک فرد کو یا ہر ایک نوع کو بتانا ہے، تو اس لیے کہ مقصود وہاں پر یہ ہے کہ حیوانات کی جنسیں یہ پیدا کی گئی ہے ایک وہ پانی کی جنس سے، اور پانی ہی ان کی اصل ہے. اگرچہ پانی کے درمیان اور ان حیوانات کے درمیان بہت سے وسائط حائل ہیں. کہا کہ علماء نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر اس سے آگ، ہوا اور مٹی کو پیدا کیا، پھر آگ سے جنوں کو پیدا کیا، ہوا سے ملائکہ کو، مٹی سے آدم اور زمین کے چوپایوں کو. اب آگے آ رہا فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. تو منہم میں ہم ضمیر جیسے کم ہے، یہ عقلا کے لیے ہوتی ہے. ایسی یفعلون تفعلون فعلوا فعلتم، یہ عقلا کے لیے ہوتا ہے. تو اب جانور تو سب عاقل ہیں نہیں، لیکن سب کے لیے منہم آیا ہے.
تو اس کو کہا ہے کہ ضابطہ جو کہ مشتمل ہے ممیز اور غیر ممیز پر، تمیز رکھنے والے اور غیر تمیز والے پر، تو ممیز کو غلبہ دے دیا اور ممیز کے لحاظ سے عاقل کی ضمیر ہونی چاہیے وہ رکھ دی. فہاتا ما ورا حکم ہو، تو اس کی ماسبہ کو اس کا حکم دے دیا، اس لیے کہ گویا کہ سبھی چوپائے یہ تمیز والے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں سے کوئی ہے ایسا ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، جیسے کہ سانپ اور مچھلی. تو اب چلنا تو کہتے ہیں پاؤں سے چلنے کو، لیکن پاؤں ہی نہیں ہے، پھر پیٹ پر چلتا ہے، کیسے فرمایا گیا؟ تو اس کو کہا ہے کہ یا تو استعارہ کے طور پر کہ ان کے گھسٹنے کو تشبیہ دی ہے مشی سے، اور مشبہ وہی مشی ان کی جگہ آ گیا، استعارہ تصریحیہ ہوا. یا یہ ہے کہ مشاکلہ کے طور پر، مشاکلہ میں ہوتا ہے کہ ایک فعل دوسرے فعل کے ساتھ واقع ہو لفظاً یا تقدیراً، اور دوسرے فعل سے اس کی تعبیر کر دی جائے. تو یمشی علی رجلین یمشی علی اربع آ رہا تھا، اب اس کے ساتھ علی بطن آ گیا تو اس کی تعبیر بھی مشی سے ہو گئی. تو یہ مشاکلہ ہوا جو علم بدیع میں ہوتا ہے. اور پیٹ پر گھسٹنے کو مشی کا نام دیا بطور استعارہ، جیسے کہ چلے ہوئے معاملے کے لیے کہا جاتا ہے قد مشا ھذا الامر، لگاتار امر کو کہا جاتا ہے کہ یہ امر چل پڑا. تو امر تو ہاتھ پاؤں والا ہے نہیں، مگر چلنا اس کے لیے بولا جاتا ہے بطور استعارہ. یا یہ یمشی علی بطنی بطور مشاکلہ ہو، اس لیے کہ ظاہر گھسٹنے والے کا ذکر چلنے والوں کے ساتھ ہوا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی ہوا ہے جو دو پیروں پہ چلتا ہے جیسے انسان اور پرندہ، اور ان میں سے کوئی ہوا ہے جو چار پہ چلتا ہے جیسے بھائی. اب ان میں سے جو بغیر پیر کے چلتا ہے اس کا ذکر پہلے ہے، دو سے جو چلتا ہے اس کا ذکر اس کے بعد، اور چار سے جو چلتا ہے اس کا ذکر بعد. تو کہا قدمہ ما ہوا اعرق فی القدرت، عرق من اصل ہوتا ہے، عرق من عریق، عراقت من اصلی ہونا، تو اس کو پہلے رکھا جو قدرت میں زیادہ اصیل ہے، وہ ہے جو بغیر آلہ مشی کے چلنے والا ہے، آلہ مشی کا پیر یا اس کے علاوہ. پھر اس کے بعد اس کو رکھا جو دو پیروں سے چلنے والا ہے، پھر اس کو رکھا جو چار پیروں سے چلنے والا ہے. جو زیادہ قدرت والا ہے کہ بغیر آلے کی چلتا ہے اس کا ذکر پہلے ہے. اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. بے شک اس نے روشن آیتیں اتاری، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے لطف اور مشیت سے سیدھے راستے کی، یعنی دین اسلام کی، جو اس کی جنت تک پہنچانے والا ہے. تو یہ سب اس کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، مگر آیات کیوں اتاری؟ حجت لازم کرنے کے لیے. اب اس کے بعد آیات کے اتارنے کا ذکر آیا تو اس کے بعد لوگوں کو تین فرقوں میں منقسم ہونا بیان کیا. ایک فرقہ وہ جس نے ظاہراً تصدیق کی اور باطناً تکذیب کی، یہ ہے منافقین. اور ایک گروہ وہ جس نے ظاہراً اور باطناً تصدیق کی، یہ ہے مخلصین مومنین. اور ایک گروہ جس نے ظاہراً باطناً تکذیب کی، یہ ہے کفار مجاہرین. تو پہلے منافقین کا، پھر مخلصین کا، پھر مجاہرین کا ذکر ہے. اسی ترتیب پر منافقین کا ذکر پہلے کیا تو ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد روگردانی کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے حکم سے کی تابعداری کرنے سے اعراض کرتا ہے. اس کے بعد یعنی آمنا باللہ بالرسول و اطعنا کہنے کے بعد وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی زبانی ایمان والے ہیں، مخلص ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ ما اولئک سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ سب کی طرف جو زبانی آمنا کہتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہ یہ کہ صرف روگردانی والوں کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اشارہ ہے ان سب کی طرف جو آمنا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آمنا ہوتا ہے نا، اور صرف روگردانی کرنے والے کی طرف نہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنا ہے کہ ان سب سے ایمان منتفی ہے، اس لیے کہ سبھی ایک ہی اعتقاد رکھتے ہیں، یہ بھی وہی اعتقاد رکھتے ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں. اب رہ گئی روگردانی، تو روگردانی اگرچہ بعد سے پائی گئی ہے
لیکن روگردانی پر رضامندی سب کی طرف سے ہے، لہذا سبھی حکم ہے اور آگے ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔